بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما تحل به المطلقہ، یہ فصل ہے ان احکام کے بارے میں یا ان طریقوں کے بارے میں جن کے ذریعے سے مطلقہ عورت حلال ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے طلاق رجعی اور اس کے تدارک کا ذکر تھا کہ طلاق رجعی دے دی جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے گا، اس سے کیسے خلاصی ملے گی، اس کا ذکر کر دیا۔ اب یہاں سے طلاق بائن کو ذکر کر دیتے ہیں۔ طلاق بائن کی دو قسمیں ہیں، ایک طلاق بائن خفیفہ اور ایک طلاق بائن مغلظہ۔ خفیفہ جس میں تجدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور مغلظہ جس میں تجدید نکاح سے بھی کام نہیں چلتا بلکہ آگے اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اذا کان الطلاق بائنا دون الثلاث، جب طلاق بائن ہو تین سے کم ہو، فلہ ان یتزوجها فی العدۃ وبعد انقضائها، تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ عدت کے اندر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لے اور عدت گزرنے کے بعد بھی، لأن حل المحلیت باق، اس لیے کہ محلیت کے اندر جو حلت ہے وہ اب تک باقی ہے، کہ وہ آدمی بھی ہے اور محرمات میں سے بھی نہیں ہے۔ لأن زوالہ معلق بالطلقۃ الثالثہ، اس لیے کہ یہ حلت کا زوال یہ تیسری طلاق کے ساتھ معلق ہے، تیسری طلاق دے دی جائے تو اب حلت باقی نہیں رہے گی۔ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ، تو وہاں تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ فَيَنْعَدِمُ قَبْلُ، لہذا یہ زوال جو ہے تیسری طلاق سے پہلے منعدم ہے، یعنی حلت کا زائل ہونا تین طلاقوں سے پہلے منعدم رہے گا۔ وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِدَّةِ لِاشْتِبَاهِ النَّسَبِ وَلَا اشْتِبَاهَ فِي طِلَاقِهِ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کہ جب تک عورت مطلقہ عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کا عزم بھی نہ کرو، اور یہ مطلق ہے، شوہر ہو یا غیر شوہر ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ شوہر عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے، جبکہ آیت کیا بتلاتی ہے؟ آیت بتلاتی ہے کہ ارادہ بھی نہ کرو، اور تم تو ارادہ کیا بلکہ فعلاً نکاح کی اجازت دے دیتے ہو۔ تو کہتے ہیں اس کا تعلق غیر کے ساتھ ہے، شوہر کے ساتھ نہیں ہے۔ وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِدَّةِ، عدت کے اندر دوسرے آدمی کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی جو ممانعت ہے، لِاشْتِبَاهِ النَّسَبِ، نسب کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے، وَلَا اشْتِبَاهَ فِي إِطْلَاقِهِ، اور شوہر کو کھلے چھوڑ دینے میں کوئی کیا نہیں ہے، اشتباہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو اگر اجازت دے دی جائے وہ نکاح کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اشتباہ نسب نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکاح کر سکتا ہے، یا بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ وہ کیا ہے، اسے مخصوص ہے۔ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ اثْنَتَيْنِ فِي الْأَمَةِ، اگر آزاد عورت آزاد ہو تین طلاقیں اس کو دے دی جائیں، أَوْ اثْنَتَيْنِ فِي الْأَمَةِ، یا باندی میں دو طلاقیں دے دی جائیں، لَمْ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا، تو حلال نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے جب تک وہ عورت کسی اور آدمی سے نکاح ہی صحیح کر کے مباشرت نہ کرے، وَيَدْخُلُ بِهَا، اور وہ دوسرے آدمی کے ساتھ دخول بھی کر لے، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا، پھر وہ دوسرے آدمی اس کو طلاق دے دے یا مر جائے، تو پھر عدت گزار لینے کے بعد یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال اور جائز ہو جائے گی، تب تک نہیں ہوتی۔ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کو بھائی حلالہ کہتے ہیں، اس کے دلائل یا ذکر ہے۔ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس میں اصل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، دیکھیے اوپر الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، دو طلاق کا ذکر ہے، درمیان میں پھر خلا کا اور طلاق بالمال وغیرہ کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے موضوع کو اسی کی طرف لے کر آئے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تیسری طلاق کا ذکر کر دیا، تیسری طلاق کا ذکر کر دیا۔ لہذا ان عبارتوں کے اندر، ان آیات کے اندر ایک ربط ہے
پہلی آیتوں کے اندر 2 طلاقوں کا ذکر ہے اور اس طلاق کے اندر تیسری طلاق کا ذکر ہے. فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. اب اگر تیسری طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی من بعد اب تک حتی تنکح زوجا. اچھا من بعد اس کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور آدمی سے نکاح کر کے مباشرت کروا لے. والمراد الطلقۃ الثالثہ یہاں فَإِن طَلَّقَهَا میں طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے. اب یہاں میں نے جو ترجمہ کیا اس ترجمہ کو غور کر لیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یہاں تک کہ دوسرے آدمی سے نکاح کے بعد مباشرت بھی کر لے. ٹھیک ہے یہ ترجمہ میں نے کیا. وَالثِّنْتَانِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ كَالثَّلَاثِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ 2 طلاقیں باندی کے حق میں ایسی ہے جیسے کہ آزاد کے حق میں 3 طلاق. لأن الرق منصف لحل المحلیت علی معرفہ اس لیے کہ رق یہ محلیت کی حلت کے اندر تنصیف اور اداپنی پیدا کر دیتی ہے علی معرفہ جیسے کہ پہلے یہ گزر چکا. کیونکہ رق کی وجہ سے ہر نعمت آدھی آدھی ہو جاتی ہے اور سزائیں بھی آدھی آدھی ہو جاتی ہے. سمجھ گئے. یہاں پر اصولوں کے مد نظر آزاد عورت کو 3 طلاقیں دے دی جاتی ہے تو اس کو 1.5 دینی چاہیے تھی. لیکن طلاق کے اندر تجزی تو ہوتی نہیں کہ یہ آدھی طلاق ہے یہ پوری طلاق ہے یہ 1 ربع ہے وغیرہ وغیرہ. اس وجہ سے کیا کیا جو آدھی ہے اس کو بھی پورا شمار کر دیا تو 2 طلاق ہو گئی اس کی. لہذا وہ 2 طلاقوں سے مغلظہ ہو جاتی ہے اور آزاد عورت 3 طلاقوں سے مغلظہ ہو جاتی ہے. ثم الغایہ پھر یہاں حرمت کی جو انتہا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے ولا تحل له اس عدم حلت کی انتہا ہوگی کس کے ساتھ نکاح الزوج مطلقاً دوسرے آدمی کے ساتھ مطلق نکاح کرنا. یعنی اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب 3 طلاقیں پڑھیں تو 3 طلاقوں کے بعد جب یہ عورت کسی اور آدمی سے نکاح کر لیں بس پہلے شوہر کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے گی اگر وہ اس کو طلاق دے دے یا وفات پا جائے. آیت یہ بتلاتی ہے وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ زوجیت مطلقہ جو ہے یہ نکاح صحیح کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے. بھائی بعض نکاح فاسد بھی ہوتے ہیں اور بعض نکاح صحیح ہوتے ہیں. تو حلالہ یہ نکاح فاسد کے ذریعے سے نہیں ہوتا کہ ایک عورت نکاح حلالہ کرنے کے لیے ایک آدمی سے بات کرتے ہوئے اس سے حلالہ کروائے بغیر گواہوں کی موجودگی کے وغیرہ وغیرہ یہ نکاح فاسد ہے. اس طرح جو نکاح عدت میں ہوتا ہے وہ صرف فاسد ہی نہیں بلکہ باطل ہوتا ہے اس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. لہذا اس قسم کی نکاحوں کی وجہ سے عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. وشرط الدخول ثبت باشارۃ النص دخول کی جو شرط ہے وہ اشارۃ النص سے ثابت ہے. اشارۃ النص سے دخول کیسے ثابت ہے وہ خود بتلا رہے. وهو ان يحمل النکاح على الوجه حملا للكلام على الافادة دون الاعادہ. دیکھیں ایک اصول ہے التاسیس اولا من التاکید کہ یعنی کسی لفظ کو نیا معنی دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس لفظ کو تاکید کے اوپر محمول کر دیں. یعنی لفظ سے کوئی نیا معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کیا کر لیں اس کو تاکید پر محمول کر لیں کوئی دوسرا معنی اس کا مراد نہ لے. ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ نیا معنی مراد لیں. تو یہاں پر 2 الفاظ ذکر کیے حتی تنکح زوجا غیرہ. اب دیکھیے زوج انسان تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ نکاح سے پہلے کوئی زوج نہیں بنتا. تو یہاں پر حتی تنکح زوجا تو زوج کا جب یہ شخص زوج بنا ہے تو نکاح بھی ہو گیا ہوگا نا نکاح ہو گیا ہوگا. جب نکاح ہو گیا ہوگا تو یہاں پر جو لفظ تنکح ہے اس کا کیا بنے گا. کہتے ہیں اس کو ہم مباشرت پر محمول کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور آدمی سے نکاح کر کے وہ اس کا شوہر بن جائے اور پھر اس کے ساتھ کیا کرے مباشرت کر لے. وهو ان يحمل النکاح کہ لفظ نکاح کو ہم محمول کریں گے یا محمول کیا جائے الوطی مباشرت کے اوپر حملا للکلام علی الافادہ دون الاعادہ تاکہ کلام کو نئے فائدہ دینے پر محمول کیا جا سکے دون الاعادہ اعادہ پر نہیں تاکید کے اوپر نہیں.
اذ العقد استفید باطلاق اسم زوج، اس لیے کہ عقد کا پتہ تو چلتا ہے لفظ زوج بولنے کی وجہ سے، کہ جب زوج بولا گیا تو پتہ چلا کہ نکاح ہوا ہوگا، تب تو زوج کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ورنہ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو یہ زوج نہیں کہلاتا، یہ زوج نہیں کہلاتا۔ لیکن آج کل کیا حال ہے، لوگ شناختی کارڈ کے اندر بہت کچھ لکھ لیتے ہیں، سمجھ، عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، عام لڑکی کو ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میری بیوی ہے، عورت بھی کہتی ہے کہ میرا شوہر ہے، اور جعلی نکاح نامے بھی بنا دیتے ہیں تاکہ اجازت مل جائے، کیونکہ بغیر محرم کے تو نہیں چھوڑتے نا، ٹھیک ہے؟ یا اس طرح پھر لوگ رشتے بنا لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، کوئی کہتا ہے یہ میری بہن ہے، کوئی کہتا ہے کہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے۔ بہرحال اذ العقد استفید باطلاق اسم الزوج او یزاد علی النص بالحدیث المشہور، یا تو اشارۃ النص کے ذریعے سے مباشرت کا پتہ چل گیا، یا کہتے ہیں اگر ہر لفظ کو اپنے اپنے معنی کے اوپر رکھ کے تنکح کو عقد ہی پر مراد لے لے اور زوج کو مجازی طور زوج ہی کہہ دے، تو پھر مباشرت کی جو شرط ہے وہ حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ اور اصول یہ ہے کہ حدیث مشہور کے ذریعے سے نص کے اوپر زیادتی کرنا جائز ہے۔ آپ نے نورانوار تمام اصول فقہ کتابوں کے اندر پڑھا، خبر واحد کے ذریعے سے نص کے اوپر زیادتی تو درست نہیں ہے، لیکن خبر مشہور اور خبر متواتر کے ذریعے سے آپ زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر مباشرت کا ذکر نہیں ہے، لہذا مباشرت یہاں سے ثابت بھی نہیں ہے، لیکن خبر مشہور کے ذریعے سے وہ ثابت ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کر کے ہم اس کو شرط قرار دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اچھا، جو حضرات کہتے ہیں کہ تنکحو کو آپ مباشرت پر محمول کرتے ہیں، تو یہاں پر اس کی نسبت عورت کی طرف ہے، اور عورت کی طرف سے مباشرت نہیں پائی جاتی بلکہ یہ مرد کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ عورت تو اس میں مزنیہ یعنی مفعول ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کہ نفس سے قدرت دینا مباشرت کا، اس کے اوپر بھی کبھی کبھی کیا ہے، فاعل کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ زانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا، وہاں پر عورت کو باقاعدہ زانیہ کہا گیا، حالانکہ وہ مزنیہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ قدرت اپنے اوپر دے رہی ہوتی ہے دوسرے کو، اس وجہ سے اس کی طرف اسم فاعل کے ذریعے سے بھی یا فعل کی نسبت اس کی طرف بھی کر دی جاتی ہے۔ اور دور حاضر کی بات کی جائے تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ دور حاضر میں تم کرو یا نہ کرو وہ تمہارے ساتھ کرتی ہے، سمجھ گئے؟ ہمارے قاری صاحب ہے، وہ کہتے ہیں میں مغرب کو ایک خاص جگہ کا نام بتا دیا، ایسا نہ تم بھی جگہ معلوم کر لو پھر ہر وقت وہاں پر پہنچ جائے کرتے، تو کہتے ہیں وہاں پر میں کبھی کبھی جایا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں تو خود بوڑھا ہو گیا، مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن دوسرے کو اٹھاتی ہے تو میں اس کو سمجھ گئے؟ آج کل تو یہ حالات ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کو اغوا کر کے لے کر جاتی ہے، اور پھر ان کے پیسے بھی دیتی ہیں، خرچے بھی دیتی ہیں، اور جو ہے نا اور اپنی ضروریات بھی پوری کر دیتی ہے۔ تو آج کل یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عورت کی طرف نسبت ہے یا مرد کی طرف نسبت۔ بہرحال وقوله لا تحل للاول حتى تذوق عسيلة الاخر، کہ یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ یہ دوسرے کا شاد چک نہ لے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا شاد چک نہ لے۔ روی بھی روایات، یہ حدیث جو ہے نا مختلف روایت مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح ستہ نے اس کی روایت کیا ہے، اور آپ نے نور الانوار کے متن کے اندر امرہ رفع کے نام سے اس روایت کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا خلاف لأحد فيه سوا سعید بن المسیب، اس میں سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں مباشرت لازم ہے۔ وقول غیر معتبر، اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ دیگر ائمہ کے برخلاف ناقابل اعتبار ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ حدیث کے بھی مخالف ہے۔ حتی لو قضا به القاضی لا ينفذ، یہاں تک کہ اگر قاضی اس کا فیصلہ بھی کر دے تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ والشرط العلاج دون الانزال، پھر حلالے کے لیے شرط جو ہے نا صرف علاج ہے، انزال نہیں ہے، یعنی صرف دخول حشفہ، لأنه کمال و مبالغۃ فی
والکمال قید زائد، اس لیے کہ انزال تو مباشرت کے اندر کمال اور مبالغہ ہے، جبکہ یہاں کمال مطلوب نہیں ہے، وہ ایک زائد قید ہے، صرف اور صرف مباشرت کا پائے جانا لازم۔ اللہ اکبر۔ والصبی مراہق بالتحلیل کالبالغ، ایک واقعہ سناتا ہوں، لیکن پھر جو ہے ایک آدمی تھا، اس کا جو ہے نا میں نے پہلے بتلا بھی دیا تھا یا نہیں بتلایا، وہ کہتے ہیں اس کی بیوی کے حلالہ کرانے کا مسئلہ تھا نا، تو بیچارے کو بڑا وہ تھا، فکر تھی اس کی، وہ جا کے وہ یہ کیا کہتے ہیں کلندری چوک سے آگے جو جگہ ہے، کہاں ہے وہ، کیا نام ہے، ہاں نہیں انڈا موڑ، وہاں سے بھی آگے کہیں گیا ہوا تھا، وہاں کوئی ٹرک کے کنڈکٹر وغیرہ حضرات رہتے ہیں، یعنی مزدور قسم کے لوگ، اور وہ بھی پنجابی لے کر آیا تھا تاکہ کوئی یہاں ہمارے علاقے میں اس کو نہ پہچان، گھر لے کر آیا حلالہ کروانے کے لیے، تو اس در نے بیچارے کو وہ بھی تھی، برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا کہ دوسرے آدمی سے نکاح کراتا ہوں پھر اس کو چھوڑ دے گا وغیرہ وغیرہ، تو بار بار مجھے فون کرتے تھے، کہتے گھر پر آ گیا، میں پھر جو ہے نا کہتے گواہ ہونے چاہیے، میں نے کہا گواہ ہونے چاہیے، تو گواہ بھی لے کر آئے، پھر فون کر کے کہا کہ گواہ بھی آ گئے، میں نے کہا چل کسی مولوی صاحب سے کہتے وہ نکاح پڑھا دے، تو نکاح اس نے وہاں کے قریب سے قاری صاحب تھا، پہلے ان کو بتلا دیا تھا، تو اس کو بلایا اور جو ہے نا اس نے نکاح پڑھا دیا، نکاح پڑھاتے نے وقت اس نے پھر مجھے فون کیا، کہتے اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے مہر دینے کے لیے، میں نے کہا تو پھر کیا خود کہنے لگا کیا میں اس کو 1000 روپے دے دوں مہر بنا دے گا پھر جا کے عورت کو دے دے گا، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ 1000 روپے اس کو دے دیے، پھر نکاح کر دیا، کمرے پر جانے سے پہلے پھر مجھے فون کر دیا کہ بھئی دیکھنا بھی لازمی ہے یا اندھیرے میں بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا بھائی مباشرت پائی جانی چاہیے، باقی اندھیرے میں ہو یا جیسا بھی ہو، کہتے ایک بار یا کئی بار تو میں نے کہا ایک بار بھی کافی ہے، پھر جو ہے نا وہ بیچارہ پتہ نہیں کس اعتبار سے بات ختم کر کے پھر اس کے بعد کبھی فون نہیں کیا، تو کبھی کبھی اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے بندر ٹاؤن کے قریب ایک بابا رہتا تھا، اس کے قریب سے جو بھی طالب علم جاتا تھا نا وہ اس کو گالیاں دیتا تھا، کہتے میں نئے وہاں پر داخل ہوا تھا تو لڑکوں نے مجھے کہا یہاں سے گزرو، جیسے کہتے میں اس کے وہ ٹیلا لگاتا تھا، وہ کہتے ٹیلے کے سامنے گزرا، اس نے مجھے اتنی سخت قسم کی گالیاں دے دی، بہت بری والی، کہتے میں لڑنے لگا تو طلبہ پیچھے سے آگے بھائی لڑنا نہیں ہے، مجھے لے کر گئے، میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، ہم نے تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں، گالیاں دے رہے، تو طالبوں نے کہا کہ بھائی اس نے بیوی کو طلاق دینی تھی، یا مدرسے کے طالب علم سے بات کی حلالہ کروانے کے لیے، طالب علم نے نکاح کر کے لڑکی کو بھگا کر لے کر گئے اب کہتے ہیں جو بھی طالب علم اس کے سامنے سے گزرتا ہے اللہ والسبی المراہق فی التحلیل کالبالغ، سبی مراہق جو ہے تحلیل میں یعنی حلالہ کروانے میں بالغ کی طرح ہے، لوجود الدخول فی نکاح صحیح، اس لیے کہ یہاں دخول بھی پایا جاتا ہے، نکاح صحیح بھی پایا جاتا ہے، وشرط بالنص، نص کے ذریعے سے وہی شرط ہے، ومالک یخالف نفی، امام مالک رحمہ اللہ اس بارے میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف علاج کافی نہیں ہے، انزال بھی لازمی ہے، اور چونکہ یہ مراہق جو ہے اس کا انزال ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں اس سے حلالہ نہیں ہوگا، والحجۃ علیہ ما بیناہ، اس پر حجت وہی ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ انزال تو مبالغہ ہے، کمال ہے، اور یہاں پر کمال کوئی شرط نہیں ہے۔ وفسروا بالجامع الصغیر، جامع صغیر میں اس کی تفسیر یہ کی گئی، وقال غلام لم یبلغ، کہ ایک غلام ہے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا، ومثلہ یجامع، لیکن ایسا بچہ ہے کہ وہ جمع کر سکتا ہے، جامع امراتن، اس نے اپنی بیوی سے جمع کر دیا، وجب علیہ الغسل، تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، وحلھا للزوج الاول، اور یہ عورت پہلے والے شوہر کے اوپر حلال ہو جائے گی۔ ومعنی هذا الکلام، اس کا مطلب یہ ان یتحرک آلتہ ویشتہی، کہتے ہیں کہ آلے کے اندر حرکت ہو
اور اس کو شہوت ہوتی ہو. وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا لِالْتِقَاءِ الْخَتَّانَيْنِ، عورت کے اوپر غسل کیوں واجب ہوگا؟ التقاء خطانین کی وجہ سے. وَسَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا، اور یہی التقاء خطانین عورت کے پانی کے خروج اور نزول کا ذریعہ بنتا ہے. وَالْحَاجَةُ إِلَى الْإِجَابِ فِي حَقِّهَا، اور یہاں غسل عورت کے حق میں واجب ہے. وَأَمَّا لَا غُسْلَ عَلَى الصَّبِيِّ، بچے کے اوپر نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلُّقًا، اگرچہ آداب اور اخلاق عادت بنانے کے لیے اس کو بھی کہا جائے لیکن اس کے اوپر لازم نہیں. صبی مراہق سے نکاح کرنا تو درست ہے لیکن پھر وہ طلاق نہیں دے سکے گا، پھر انتظار کرنا پڑے گا جب یہ بالغ ہو جائے. سمجھ کے ایک آدمی نے اپنے بیٹی کا، یہ وٹے سٹے کے نکاح بڑے خراب بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کے لیے نکاح کر رہا تھا تو سامنے والے لوگ جو ہے نا بدل مانگ رہے تھے، اور اس وقت میرے پاس بدل تھا نہیں. کہہ رہے تھے کہ جب تمہارے یہاں کوئی بچی پیدا ہوگی تو آپ ہمیں دیں گے. کہتے ہیں میں نے کہا یار ماضی پر مستقبل پر کون دیکھے گا، بچی پیدا ہوگی نہیں ہوگی کیا ہے، میری یہ بیٹی ہے وہ بڑی ہے عمر کے اعتبار سے، چلو یہ بدلے میں دے دیتا ہوں. انہوں نے بھی قبول کر لیا. کہتے ہیں میری بیٹی تقریباً 20 سال کی ہو گئی ہے موٹی تازی پر بھی، اور جس لڑکے کو وہ دیا ہے وہ لڑکا 9 سال کا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ کیا ہو 7-8 سال کا، یعنی وہ بڑا ہوتا نہیں ہے، جسامت سے چھوٹا سا ہے. اب جو ہے نا وہ ان کے والدین بھی کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جان چھوٹ جائے، لیکن چونکہ نکاح ہو گیا ہے اب اسے کیا کریں، مجھے پوچھ رہے تھے. میں نے کہا انتظار کرو جب لڑکا بالغ ہو جائے. کہتے بالغ تو ہوگا ہی نہیں، 18 سال کہتے ہیں اتنا سا ہے. میں نے کہا قسمت کی باتیں سوچ لینا چاہیے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مراہق کے ساتھ نکاح تو کر دیا لیکن اب کیا ہوگا، حلالہ کے لیے حلالہ کی خاطر تم نے مراہق کو پکڑ کر کے نکاح کروا دیا، لیکن اب انتظار کرو کہ وہ 18 سال میں بالغ ہو رہا ہے یا 20 سال میں. وَوَتِّ الْمَوْلَى أَمَتَهُ لَا يُحِلُّهَا، اگر مولا اپنے باندی کے ساتھ مباشرت کر لے تو یہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگا، نہیں ہوگی اس کے ذریعے سے. لأن الغایہ نکاح الزوج، اس لیے کہ یہاں حلت حرمت ختم کرنے کے لیے جو غایہ ہے وہ کیا ہے، زوج کے ساتھ نکاح ہے، اور آقا تو زوج ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کی مباشرت کی وجہ سے باندی اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. وَإِذَا تَزَوَّجَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهٌ. بھائی دیکھیں آج کل بہت سارے لوگوں نے، میں کل سرچ کرا تھا صبح حلالہ سینٹر کھولے ہوئے، باقاعدہ کیا حلالہ سینٹر کھولے ہوئے لوگوں نے، باقاعدہ پیج بنائے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. ہاں تو یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور باہر کے ممالک میں چونکہ وہاں تعلیم، دینی تعلیم بہت کم ہے تو وہاں لڑکیوں کو پسانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے حلالہ. تو کہتے ہیں حلالہ سینٹر برطانیہ میں مختلف ممالک کے اندر مولوی حضرات نے وہاں سینٹر کھولے ہوئے ہیں. سمجھ گئے؟ یہاں پر بھی لاہور میں اسلام آباد کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ وہاں پر بھی حلالہ سینٹر ہے. بہرحال حلالہ فی نفس ہی ناجائز حرام معاملہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کا کرنے والا گناہگار ہے. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو حلالہ کی نیت سے نکاح کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو شخص اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اس وجہ سے کہہ رہے باقاعدہ اس کو کاروبار بنانا یہ ناجائز اور حرام عمل ہے. وَإِذَا تَزَوَّجَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ، نکاح کر دیا حلالہ ہی کی نیت سے، فالنکاح مکروہ، تو یہ نکاح کیا ہوگا، مکروہ ہوگا. لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. وہذا ہوا محمل، اور اس کا محمل یہی ہے کہ بشرط تحلیل، بشرط حلالہ نکاح کیا جائے تو مکروہ ہے. دیکھیے دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ نکاح کی ایجاب و قبول کے اندر صلب عقد میں شرط لگائی جائے کہ حلالہ کے الفاظ بولے جائے کہ یہ نکاح برائے حلالہ ہے. سمجھ گئے؟ اور چور پھر طلاق دے گا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ طے کر دی جائے تو یہ حلالہ ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے.
دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص کو کسی کی حالات کا پتہ ہے کہ فلاں کی یہاں اس طرح طلاق پڑی ہے، اب ان کا گھر خراب ہو رہا ہے، اگر حلالہ نہ کروایا جائے تو اس کا گھر تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں. ایسا آدمی اگر لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے مباشرت کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ پھر ناجائز اور حرام کے زمرے میں نہیں آئے گا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً اس کی نیت درست ہے تو شاید اس کو اس پر اجر بھی مل جائے کہ دوسرے کے گھر کو بچا لیا. بہرحال بہت سارے لوگ جو ہے نا، ایک واقعہ ایسا بھی آیا، بعض عورتیں اپنے شوہر کو طلاق پر مجبور کرا کر حلالہ کروانے کے لیے تاکہ پھر دوسرے آدمی سے نکاح کر دوں. ایک واقعہ میرے سنا بھی دیا تھا کہ ایک لڑکی کا کسی آدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاشقہ چل رہا تھا. شوہر نے کئی مرتبہ اس کو دیکھا لیکن برداشت کرتا رہا، اسے توبے کروا دیے وغیرہ وغیرہ. پھر جاتے جاتے لڑکی نے شوہر کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس نے 3 طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزری تو اس لڑکی نے اس لڑکے کو فون کیا، بلایا، اس کے ساتھ، وہ باہر ملک میں تھا، بلایا، اس کے ساتھ نکاح کر دیا اور 1 دن 2 گزار کے پھر جو ہے اس سے طلاق لے لی اور پھر شوہر کے پاس آ گئی، کہنے لگی اب جو ہے نا دوبارہ نکاح کرتی. صرف اس آدمی کو اپنے یار، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے شوہر سے طلاق. تو کبھی کبھی ایسے جیسے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک طالب علم پر اور ایک بیوی پر کبھی اعتبار نہیں کرنا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطِئِهَا، اگر طلاق دے دی وطی کر لینے کے بعد، حلت للأول، تو پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ ایک بات اور بھی بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی طلاق دینا یہ تو جرم ہوتا ہے شوہر کا، تو عورت اس عمل سے کیوں گزار دی جاتی ہے، یعنی حلالہ ان سے کیوں کروا دیا جاتا ہے؟ تو بھائی دیکھیں، شریعت حلالہ عورت سے نہیں کرواتی. شریعت عورت کو کہتی ہے کہ پہلے شوہر نے جب تجھے طلاق دے کر تمہیں زخمی کر دیا تو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ دوبارہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو. لہذا شریعت تو تمہیں کہتی ہے کہ تم آزاد ہو، جہاں چاہو اپنے لیے نکاح کر لو. اب تم خواہ مخواہ اس کی طرف لوٹ کر آنا چاہتی ہو تو پھر جو ہے نا یہ زخم برداشت کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ تمہارا اپنا پسند کیا ہوا راستہ ہے. سمجھ گئے؟ فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطِئِهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، کیونکہ دخول پایا گیا ہے نکاح صحیح کے اندر. اذن نکاح لا يبطل بالشرط، اس لیے نکاح شرط کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا. یعنی حلالہ کی شرط لگا بھی دی جائے پھر کرنا تو نہیں چاہیے، یہ نکاح ناجائز ہے لیکن منعقد ہو جائے گا اور نکاح صحیح ہوگا، یہ شرط فاسد ہوگی. وعن ابی یوسف انه يفسد النکاح لانه في معنى المؤقت فيه، امام یوسف فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ہی فاسد ہوگا اس لیے کہ یہ موقت ہے. ولا يحلها الاول لفساده، اور جب یہ فاسد ہے تو پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی. وعن محمد انه يصح النکاح، نکاح صحیح لما بینا. ولا يحلها على الاول، لیکن پہلے آدمی کے لیے حلال بھی نہیں بنے گی. کیوں؟ لانه استعجل ما اخره الشرع، اس لیے کہ شریعت نے جس چیز کو مؤخر کر دیا ہے اس آدمی نے اس کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. فیجازی بمنع مقصودی، لہذا اس کو مقصود سے روک کر اس کو سزا دی جائے گی. کما فی قتل المورث، جیسے کہ کوئی شخص اپنے مورث کو قتل کر دے تو قاتل محروم ہو جاتا ہے، نہیں، موانع ارث 4 ان میں سے ایک قتل بھی ہے. سمجھئے؟ تو یہاں پر بھی بھائی انتظار کر لینا چاہیے تھا، بغیر حلالہ کی شرط کے نکاح کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے حلالہ کی نیت سے نکاح کروا کر گویا کہ شریعت کے حکم سے پہل کی ہے، لہذا اس کو اس حلت سے محروم کر کے سزا دی جائے گی. چلیے پڑھ لیتے ہیں. ذلق الحرۃ تطلقۃ او تطلقتين وانقضى العدة وتزوج بزوج آخر ثم عاد إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطلقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يهدم ما دون الثلاث. بھائی مسئلہ واضح ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ حلالہ وغیرہ کر دیتی ہے، پھر دوبارہ یا حلالہ نہیں کرتی، ضرورت بھی نہیں ہے، دوبارہ نکاح کر دیتا ہے، تجدید نکاح کر دیتا ہے، 1 طلاق کی صورت میں یا 2 طلاق کی صورت میں، اور پھر یہ اس کی بیوی بن جاتی ہے، تو اب شوہر کے پاس اگر پہلے 1 طلاق دی ہو تو 2 کا اختیار رہے گا، پہلے 2 دی ہو تو اب 1 کا اختیار رہے گا.
البتہ 3 طلاق دینے کے بعد اگر وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے یعنی حلالہ کرواتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے تو اب شوہر کو دوبارہ نصرینو 3 طلاقوں کا اختیار ملے گا. لأنه غایۃ للحرمۃ بالنص، اس لیے کہ یہ کیا ہے، نص کی وجہ سے حرمت کا غایہ یہی ہے. فیکون منہیا، لہذا یہ انتہا تک پہنچانے والا ہوگا. ولا انہا للحرمۃ قبل ثبوت، ثبوت سے پہلے حرمت انتہا تک نہیں پہنچتی. ولہما، اور یہ شیخین فرماتے ہیں قولہ لعن اللہ المحلل والمحلل له سماہ محللا والمثبت للحل، کہ جب اس کو محلل کہا تو یہ حلت کو ثابت کرنے والا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے شوہر بیوی جو ہے نا پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی پوری طلاقوں کے ساتھ، پوری طلاقوں کے اختیار کے ساتھ. لیکن فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے لا طلقا ثلاثا فقالت قد عدتی وتزوج ودخل بی الزوج وطلقنی وانقضت عدتی والمدت تحتمل ذلك. ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عورت جائے چلی گئی، واپس آئی اور اس نے کہا دیکھیے آپ نے جب مجھے طلاق دے رہی تھی میں نے عدت گزارنے کے بعد دوسرے آدمی سے نکاح بھی کر لیا تھا، اس نے مجھے طلاق دیے، پھر میں عدت گزار چکی ہوں اور اب تمہارے پاس آ گئی ہوں. تو کہتے ہیں والمدت تحتمل ذلك، اور جو عورت وقت بتاتی ہے وہ وقت اتنا ہے کہ اس کے اندر پہلے شوہر کی عدت بھی گزر سکتی ہے، دوسرے شوہر کی عدت بھی گزر سکتی ہے. جاز للزوج ان يصدق اذا كان في غالب ظن انه صادق، اگر شوہر اول یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ عورت صحیح سچ کہہ رہی ہے، ظن غالب یہی ہے، تو اس کو سچ سمجھ کر دوبارہ اسے نکاح کر سکتا ہے. لأنه معاملۃ ام امر دینی، اس لیے کہ معاملہ ہے یا امر دینی ہے. لتعلق الحل بھی، اس لیے کہ اس کے ساتھ حل متعلق ہے. وقول الواحد فيها مقبول، امر دینی ہو یا معاملہ ہو دونوں میں ایک آدمی کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا یہاں پر عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. وہ غیر مستنکر اذا كانت المدت تحتمل، اور یہاں پر انکار کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے جب مدت اس کا احتمال رکھتی ہے. واختلفوا فی ادنی هذه المدة وسنبینها فی باب العدة، کہتے ہیں یہ مدت کتنی ہونی چاہیے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، آگے عدت کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے. لیکن حاشیے میں لکھا ہے کہ آگے ذکر نہیں کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے بتلا دے تو بھی جو ہے یہ عدت وغیرہ گزر سکتی ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ 39 دن بتا دے تو اس میں بھی یہ ساری عدت گزر سکتی ہے، مدت ہو سکتی ہے. چلیے اب تک کافی ہے.